کر بھی بھیجا ہے، اور خود ہم کو اللہ نے بہت زیادہ قیمتی بنایا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ پاک نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، جتنی بھی چاند، سورج، ستارے، آسمان، پہاڑ، زمین، پانی، آگ، پھل پودے، جنگلات، باغات، پھل فروٹ، کھیتیاں، اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے، جو دور دور ستارے جو رات کو ہم کو نظر آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ ستارے ہیں، جو نظر آتے وہ بھی اور جو نظر نہیں آتے وہ بھی، یہ سارا سب کچھ ہمارے اکرام میں، ہمارے اعزاز میں، ہماری خاطر پیدا کیا ہے۔ کم و بیش 18,000 سے زیادہ اللہ پاک نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پاک نے حضرت انسان کے لیے، اعزاز کے لیے، اور انسان کے آنے سے بہت زمانے پہلے، ہزاروں سال پہلے سے اس کی تیاری کی، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بہت قیمتی اس لیے بنایا ہے کہ اس نے ہم کو اپنا نائب بھی بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور وہ اس لیے کہ انسان کو اللہ پاک نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں پہلے تو سوال کھڑا کیا کہ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کو ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، کہ تم ہماری طرف واپس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پھر اللہ پاک نے آگے خود اپنا مقصد انسان کو پیدا کرنے کا ہمیں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ یہ اعزاز اللہ پاک نے دنیا میں اور کسی مخلوق کو نہیں دیا، کہ ان کو اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرنے کا جو مقام دیا ہے اللہ پاک نے، اس لیے کہ فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے علاوہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے پیدا ہی ان کو اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ جس کام کے لیے جو فرشتہ رکوع میں ہے تو وہ رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں، یا جس فرشتے کے ذمے جو کام اللہ پاک نے رکھا ہے وہ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس تو فرشتے ضرور عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور دوسرا کوئی رستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی، اس لیے پیدا ہی ہو۔ لیکن انسان کو اللہ پاک نے خاص عبادت کے لیے پیدا کر کے اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بھی کرے گا، کر سکتا ہے، اور اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہے، لیکن ساتھ میں اللہ پاک نے انسان کو ایک موقع دیا ہے جو اور کسی مخلوق کو، کہ جنت کا وعدہ اللہ پاک نے صرف اور صرف انسان کو دیا ہے، اپنی رضا کا وعدہ اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے، فرشتوں کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، فرشتوں کے پاس اللہ کی رضامندی کے علاوہ کچھ اور کام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ لیکن انسان کو چونکہ نافرمانی کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے کہ اس کو اختیار دیا ہے، دنیا میں جتنی بھی مخلوق اللہ نے پیدا کی کسی کو اختیار نہیں دیا کہ اللہ کی نافرمانی کر سکے، وہ یہ اختیار انسان کو دیا ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے اللہ نے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں باقی ساری جتنی بھی چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا کسی کو انعام دینے والا نہیں ہے اللہ پاک، فرشتوں کو کوئی انعام نہیں ملنے والا، چاند سورج کو کوئی انعام نہیں ملنے والا، ان کی تو ڈیوٹی ہے، ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کو جو کام دیا وہ کریں گے، جانور کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، جنت میں جانور کو کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ان کے وہاں بھی اچھے یا برے کام کا کوئی تصور نہیں ہے جانوروں کے اندر، صرف انسان کے پاس
یہ چیز ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی نافرمانی، انسان اور جنات یا تو وہ اللہ کی نافرمانی کریں یا پھر وہ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اسی لیے انسان اگر فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، تو اللہ پاک نے اس کے لیے دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والے کے لیے، کہ جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان اگر ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کو کبھی نہ کبھی جنت میں داخل کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا اور سزا بھگتنی پڑے گی، اور وہ سزا بھگتنے کے بعد ایمان والا پھر جہنم سے نکالا جائے گا یا نکالی جائے گی اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی، جہاں پر کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، جو اپنی مرضی ہوگی، جو ہم چاہیں گے اللہ پاک وہاں دیں گے۔ اور یہ جو آخر میں جہنم سے نکلے گا جو انسان، مرد یا عورت، آخر میں یہ سارے سب سے بڑا گنہگار تھا لیکن ایمان والے تھا، یا سب سے بڑے گنہگار تھی لیکن ایمان والی تھی، تو ساری گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جب اس کو جنت ملے گی تو وہ جنت دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی، وہ دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہوگی۔ وہ ہر ایمان والے کو ہر حال میں مل کے رہے گی، جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا، یعنی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کو اللہ مانتا تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو پڑھتے ہوئے جس کی موت آئی ہے وہ سب کے لیے جنت اللہ نے واجب کر دی ہے۔ ہاں لیکن اگر خدا نخواستہ زندگی کے اس سفر میں اگر اللہ کی نافرمانی کرتے 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 اگر وہ حال آ گیا کہ کہیں اللہ پاک ایمان ہی سلب کر لے بے، ایمان سے ہی جاتا رہے، پیدا تو ہوئے تھے مسلمان کے گھر میں لیکن گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اور نافرمانیوں کی وجہ سے، حکم عدولیوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ پھر اللہ پاک ایمان ہی سلب کر لیں اور موت اس حال میں آوے کہ کلمہ کہ اللہ کا انکار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہو، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا فیصلہ ہے، پھر اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جس کی موت کفر پر ہو گئی، کفر کی حالت میں اگر موت آ گئی تو پھر اس کے لیے کوئی نجات کی شکل نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت پھر اس کو جہنم میں جانے سے بچانے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو میری ماں بہنیں، یہ بات بار بار اپنے آپ کو یاد دلانی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ پاک نے ہم اللہ کی عبادت کر، اور یہ جہنم بھی اسی لیے ہے اور جنت بھی اسی لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے عبادت کو مقصد بیان کر دیا۔ اب ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، بیماری کے اندر شفا کی، عزت کی، مکان کی، کپڑے کی، ہماری جتنی ضرورتیں ہیں، جتنے ہمارے خوف ہیں، وہ ساری ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لی کہ اے حضرت انسان، تیری روزی کا ذمہ میرا ہے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فرمایا ہمارے اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں کہ ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم دیں گے تم کو۔ تو ہمارے ذمے نہیں رکھی اللہ پاک نے روزی، اللہ پاک نے جس دن ہم کو پیدا کیا تھا اسی دن ہماری زندگی کی آخری تاریخ بھی لکھ دی تھی، کتنی سانسیں ہماری ہیں
وہ اللہ پاک نے لکھ دی تھی، فرشتوں کو بتا دیا۔ اور اس کے علاوہ ہماری زندگی میں کتنا پانی ہمارے مقدر میں، ایک ٹیپا پانی اگر ہمارے مقدر کا باقی ہوگا تو موت نہیں آئے گی، ایک دانہ بھی اگر ہمارے مقدر کا باقی ہوگا موت نہیں آئے گی، ایک سانس چاہے اندر جانے کی چاہے باہر نکلنے کی ہمارے مقدر کی اگر باقی ہے موت نہیں آئے گی۔ اور جب ہماری سانسیں پوری ہو جائیں گی، جب ہمارا دانہ پانی ختم ہو جائے گا، ہماری روزی ختم ہو جائے گی، اور موت کا مقررہ وقت جو اللہ نے طے کیا تھا وہ جب آ جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس موت سے نہیں بچا سکتی۔ چاہے ایسے کمرے میں بند ہو جاوے کہ جس میں کوئی باری نہیں، کوئی کانچ نہیں، لوکھنڈ کی زنجیروں والا ہو، چاہے کیسا بھی مضبوط ہو، کہیں سے ہوا کا ایک کण بھی آ نہ سکتا ہو، اگر ایسی جگہ پر بھی ہے تو موت وہاں بھی آ کے رہے گی۔ دنیا کے کسی کونے پر چلا جاوے انسان، موت اس کو آ کر لے لے گی۔ اور اسی طرح سے روزی کا بھی نظام اللہ نے کیا ہے کہ روزی کو اللہ پاک وہاں پہنچائیں گے جہاں انسان ہوگا۔ اور یوں فرمایا دو چیزیں انسان کو تلاش کر کے آ جاتی ہیں، ایک موت اور ایک روزی۔ جیسے موت انسان کو ہر حال میں پہنچ کے رہتی ہے، ہر حال میں انسان کو اس کے وقت پر موت اچک لیتی ہے، اسی طرح انسان کی روزی اللہ پاک اس کو اس کی جگہ پر پہنچا کر رہتے ہیں۔ آدمی اگر نہ چاہے تب بھی لاکھ کوشش کرے وہ اپنی روزی سے بھاگنے کے لیے، اس کی روزی اس کو مل کر رہے گی، پا کر رہے گی۔ تو روزی کی فکر ہماری نہیں ہے، ہمیں روزی کی فکر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بیماری اللہ نے مقدر میں لکھی ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے پر چلے جائیں وہ بیماری آ کر رہے گی۔ اس کی جو شفا، اس میں اچھا ہونا اللہ پاک نے لکھ دیا ہے، تو اس کے وقت پر وہ شفا مل کر رہے گی۔ اور اگر اللہ پاک نے شفا نہیں لکھی اور کسی بیماری کو موت کا ذریعہ اللہ نے بنا دیا، طے کر دیا، تو پھر اس بیماری کو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا، شفا نہیں دلا سکتا۔ دنیا کی بہترین سے بہترین ہاسپٹل بھی اس شخص کو شفا نہیں دے سکتی جس کو بیماری جس کا اللہ پاک نے جس کی اس بیماری میں موت لکھ دی ہے۔ دنیا میں ہر چیز، کتنی ہوا ملے گی، کتنا کھانے ملے گا، کتنا پانی ملے گا، کون سے گھر میں رہیں گے، کتنے دن رہیں گے، کون سی جگہ پر رہیں گے، کیا سفر کریں گے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو اب ساری چیزیں اپنی ترتیب سے ہوگی، کھانا ملے گا، پانی ملے گا، ہوا ملے گی، کپڑے ملیں گے، برتن ملیں گے، سب کچھ ملے گا۔ انسان کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے۔ اور اللہ نے وہ ترتیب ایسی بنائی ہے کہ دنیا کے جتنے کام ہیں اس کو ظاہر میں تو کرنے پڑیں گے، لیکن یقین یہ رکھنا ہے کہ یہ سب چیزوں کے اندر ملے گا وہ جو اللہ نے طے کیا۔ اب ہمیں صرف ایک کام، چاہے ہم روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلیں، چاہے ہم کچن میں کھانا پکانے کے لیے جاویں، چاہے ہم نہانے کے لیے جاویں، چاہے بیت الخلاء میں جاویں، چاہے گھر کے اور کاموں میں لگیں، ہماری ایک فکر غالب ہو کہ کیا میں جو کام صبح اٹھنے کے وقت ایک فکر ہو کہ میں شام اس حال میں کروں کہ اللہ کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹے نہیں۔ یہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت اس کو کہتے ہیں
کہ اللہ پاک نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو فرض کیا ہے اللہ پاک نے، مثلا 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، اسی طرح بہت سارے احکام اللہ پاک نے فرض کیے ہیں جو ہم کو علماء اکرام سے پوچھنے ہیں۔ 5 چیزیں تو اللہ پاک نے عبادت میں فرض کی ہیں، 3 چیزیں تو ایسی ہیں جو سب پر فرض۔ ایک تو ایمان فرض ہے، وہ 24 گھنٹے کی ہر سیکنڈ ہر گھڑی فرض ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اور اس پر یقین کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے، اس کا یقین دل کے اندر یہ 24 گھنٹے ہر ایک انسان پر فرض ہے، فرض عین ہے۔ دوسری 5 وقت کی نماز اپنے مقررہ وقت پر ہر مومن بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ 1 وقت کی نماز چھوڑنا یہ سخت ترین گناہ ہے جان بوجھ کر۔ اسی طرح جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کا نصاب ہے تو اس کا اوپر زکوٰۃ، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح روزہ، 3 باتیں ہر ایک پر فرض ہے۔ روزہ جو ہے رمضان المبارک کے 30 روزے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض ہیں، البتہ بیماری کے عالم میں، سفر کے عالم میں رمضان کے اندر اس کی قضا کی اجازت ہے، مطلب اگر بیمار پڑ گئے تو اس وقت رمضان کے اندر وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ بیماری تمہاری ایسی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن وہ روزے کی پھر قضا کرنی پڑے گی رمضان کے بعد، جس پر کوئی اللہ کے وہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سفر میں اجازت ہے اور جہاں جہاں اجازت ہے، لیکن وہ فرضیت باقی رہتی ہے، اس کو قضا کرنا ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنا یہ فرض ہے، اور جس کو اللہ نے مال دیا ہے کہ حج پر جا سکے اور حج پر جا کر واپس آوے اور اس کا خرچ نبھا سکے، گھر والوں کا خرچ پورا دے سکے، اتنا مال دیا ہے، جس پر حج فرض ہو گئی ہے، ان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ فرائض ہیں جو ہم سب پر ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے بہت سارے احکام ایسے دیے کہ بہت سارے کام حلال ہیں اور بہت سارے کام حرام ہیں، اور پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بڑی بڑی سنتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ مناسب ہے، جیسے نکاح کرنا حضور کی سنت ہے، پھر اسی طرح ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا۔ موت میت کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کپڑے پہننے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور پردے کا عورتوں کو پردے کا حکم ہے، عورتوں کو پورے چہرہ سے لے کر پورے بدن کو چھپانا غیر مرد سے خاص طور پر یہ فرض عین ہے ہر ماں بہن کو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے جو فرائض ہم کو دیے ہیں اس پر عمل کرنا، اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچنا، حرام سے بچنا، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ پاک نے بہت سارے کام ایسے رکھے ہیں کہ جن کو فرض تو نہیں کیے، لیکن اس کی فضیلت، اس کا نفع اتنا زیادہ بیان کیا کہ اس کو نہ کرنا یوں سمجھا جائے گا کہ بہت بڑی محرومی ہے۔ جیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، تو نفل صدقہ جو ہے یہ تو غریب کے لیے بھی اللہ پاک نے آسان کر دیا کہ غریب آدمی جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے وہ بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیں تو اللہ پاک نے ان کے لیے اس نفع کو اٹھانا، اس نفع کو حاصل کرنا، اس لیے کہ یوں فرمایا
کہ اخلاص ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس عمل کی قیمت کہیں گنا بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی اگر کسی نے صدقہ کیا ہے اور اگر اس میں اللہ کو راضی کرنے کی نیت بلند ہے، خالص ہے، تو اللہ پاک ہو سکتا ہے احد کے پہاڑ کے برابر اس کو اجر عطا فرمائے۔ تو یہ غریب لوگوں کے لیے اللہ پاک نے کتنا آسان کر دیا، ورنہ غریب آدمی سوچے کہ یہ مالدار لوگ تو صدقہ کرتے ہیں اور ہم غریب آدمی کیا فائدہ، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ پاک نے ہر جوڑ کے صدقے کا حکم دیا ہے، ہر جوڑ کا، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دیا کہ یہ صدقہ جو ہے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ایک تو صدقہ مال کا ہوتا ہے اور ایک صدقہ کہ اچھا کام کرنا، نیک کام کرنا صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے، نماز کے اندر رکوع سجدہ کرنا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو بہت ساری قسمیں ہیں صدقے کی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ کس نے کتنی رقم صدقے میں دی، اللہ کے وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے پاس کتنا مال تھا اور اس میں سے کتنا صدقہ دیا۔ تو کئی مرتبہ غریب آدمی کی گھٹلی، کھجور کی گھٹلی، مالدار آدمی کے لاکھوں کروڑوں کے صدقے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 مال ان کا لے کر آئے تھے، یعنی تقریباً پورے قافلے کا 2/3 سے زیادہ ضرورت حضرت عثمان کے مال سے پوری ہوئی تھی، اتنا مال انہوں نے صدقہ کیا، اور ان کے خود کے مال میں سے 1/3 صدقہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت کم لائے تھے، لیکن پھر بھی اچھا خاصا مال لے کر آئے، لیکن انہوں نے اپنے پورے مال میں سے آدھا مال صدقہ کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مال بہت تھوڑا تھا، ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب سوال پوچھے سب کو، کیا لائے ہو؟ کہ یہ سب لایا ہو۔ اس دن حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی چھوٹی پوٹلی دیکھ کر یہ سمجھا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب سوال دوسرا پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت کو چھوڑایا ہو، یعنی گھر کا کل سامان، جھاڑو پوچھا تک لے آئے، یہاں تک کپڑے بھی اتار دیے، اس کی جگہ اس کی جگہ ٹاٹ پہن لیا، اس کی جگہ ٹاٹ پہن لیا اور ببول کے کانٹے لگا دیے، یعنی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، پورا جھاڑو مار دی۔ حالانکہ مال بہت تھوڑا تھا ان کا، حضرت عثمان کا مال بہت زیادہ تھا، حضرت عمر کا مال ان سے کئی گنا زیادہ تھا۔ تو یوں فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھوڑا عمر کے زیادہ سے بہت زیادہ تھا، اور عمر کا زیادہ مال ابو بکر کے تھوڑے سے بہت تھوڑا تھا۔ تو اللہ وہ اتنا بڑھ گیا، ان کا مال تھوڑا سا مال، لیکن چونکہ انہوں نے پورا مال خرچ کر دیا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے اول درجے پر پہنچ گیا۔ تو میری ماں بہنیں، صدقہ کرنے میں کسر مت کرو، صدقہ کرنے میں سب سے بڑا فائدہ دوسرا یہ ہے کہ اللہ سے بہت قریب ہیں صدقہ کرنے والے،
اور یہ مت سوچو کہ اگر ہم غریب ہیں یا مالدار ہیں جو کر سکو. اور عورتوں کو خاص طور پر اسی لیے کہا کہ عورتیں میں اکثر روزہ رکھنے میں بہت جلدی سے تیار ہو جاتی ہیں اور اچھی بات بھی ہے، لیکن صدقہ کرنے میں عورتیں تھوڑا پیچھے ہٹتی ہیں. لیکن اگر عورتیں صدقہ کرنے پر آ جاویں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی جب عورتوں کے مجمع میں، تو عورتوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی اسی وقت اپنے زیور اتار کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جھولی میں جو چندہ جمع کرے تھے ڈال دیا. اللہ وہ عورتیں ایسی تھی. پھر صدقہ کرنے میں آگے بڑھ جب یہ بتایا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو پھر عورتوں نے اس کے ڈر سے صدقہ، اس لیے کہ صدقہ کرنے سے دنیا کے بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں کا علاج صدقے میں ہے، اور اس کے علاوہ جہنم کی آگ سے بچاؤ اللہ نے صدقے میں رکھا ہے. تو یہ جو میری ماں بہنیں میں نے جو بات کہی کہ اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ عبادتیں ہیں، اور یہ عبادتیں سب وہ ہیں کہ جو اللہ کو اتنا راضی کرتی ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت والا دین اختیار کرتے ہیں تو یہ دین میں ہمیں دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کام دھندا نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سارے کام ہم کریں گے بس یقین یہ کریں گے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور جو کام اللہ پاک نے اسی لیے ہم کو سارے کام کرنے، حالانکہ روزی اپنے ذمہ رکھیے، لیکن روزی کمانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانا اس کا حکم بھی دیا ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ روزی کمانے میں حلال طریقہ اختیار کیا جائے، اللہ کا حکم اختیار کیا جائے، حرام سے بچا جائے، اور اسی کو عبادت قرار دیا گیا. بیت الخلاء میں جانا ہے جایا جائے، نکاح کرنے کی ضرورت ہے کی جائے، لیکن یہ سارے کاموں کو اللہ کے حکم کے اعتبار سے کرنا بس یہی عبادت ہے. اور سارے اسباب اختیار کرنا اور پھر اس کا انکار کرنا کہ میں نے جو سبب اختیار کیا ہے روزی کمانے کا یا گھر میں کھانا پکانے کا یا گھر کے نظام کو چلانے کا، یہ سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، حالانکہ اس سے نہ تو میری روزی آئے گی، نہ اس سے میرے گھر میں کھانا پکے گا، نہ صفائی ہوگی، نہ کچھ، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، بس میں تو اللہ کو راضی کروں. تو اس لیے صدقہ خوب کریں، اور اپنے صدقات سے چاہے 1 آنا 2 آنا، چاہے 1 پھل ہو، چاہے 1 روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم صدقے کی عادت ڈالیں گے اور پھر اللہ کا ذکر کریں گے. مستورات کے لیے بہت آسان ہے، جھاڑو کرتے کرتے، پوچھا کرتے کرتے، کھانا پکاتے پکاتے، گھر کے سارے کام کرتے کرتے اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر ہم اس کو پڑھتے رہے تو ہم سوچیں کہ ہم کتنا بڑا آخرت کا ذخیرہ گھر کے سارے کام کے ساتھ، پھر وہ گھر کے کاموں میں جو برکت آئے گی وہ الگ. پھر ہم استغفار کی کثرت کریں، ہم لوگ گنہگار ہیں، استغفار کی کثرت کریں. استغفار کے جو سے گناہ تو معاف ہوتے ہی ہیں، لیکن استغفار کی کثرت سے اللہ پاک رحمت کی بارشیں برساتے ہیں، کھیتیوں کے اندر لہلاتے ہیں جو ہے اناج کو، اور کھیتیوں کو پھلاتے ہیں پھلاتے ہیں. لہلاتے کھیت اللہ پاک کر دیں گے، ہمارے کھیتیوں میں ہمارے برکتیں دیں گے. مویشی ہم لوگ جانور پالتے ہیں، گھیٹے بکرے، ان گھیٹے بکروں میں خوب برکت دے دیں گے اللہ پاک، خوب گھیٹے بکرے دیں گے. تو ہم جو گھیٹے بکرے والے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھیٹے بکروں میں برکت ہو تو وہ خوب استغفار کی کثرت کریں. اللہ پاک سورہ نوح میں فرماتے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے میں تمہارے گناہ ایک قلم معاف کر دوں گا، اور اس کے بعد رحمت کی بارش برساؤں گا، اور کھیتوں کو پھل فروٹ کی فراوانی کروں گا، اناج کی فراوانی ہوگی، خوب اناج اگیں گے،
برکت والی کھیتیاں ہوں گی، اور پھر مویشیوں کے اندر اللہ پاک برکت دے گا، خوب تمہارے اندر، تم کو گھیٹے بکروں میں تمہاری خوب برکتیں ملے گی، اور پھر وہ عورتیں جو بانجھ ہو گئی ہیں اللہ پاک ان کو بیٹے دیں گے، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے کو زندگی کی عیش اور بہار دوں گا۔ بتاؤ میری ماں بہنیں کہ یہ استغفار اگر ہم صبح 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ اگر ہم کریں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرنے والے کہلاویں، تو حدیث پاک میں اس کی مقدار 300 کی آئی ہے کہ اگر 300 مرتبہ کوئی استغفار کرے، استغفر اللہ کم سے کم، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اگر یہ استغفار ہم 300 مرتبہ اگر پڑھیں روزانہ، تو اللہ پاک ہماری دنیا کی تمام مصیبتیں دور کر دیں، اللہ پاک ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرماویں، اور ہمیں وہاں سے روزی دلاویں جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں۔ تو میری ماں بہنیں استغفار بھی کر، اسی طرح درود شریف کا تو حق ہم کو اس لیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو کچھ دے ہی نہیں سکتے، ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رحمت برسا، تو رحمت عطا فرما، تو سلامتی عطا فرما، تو سلام ہو حضور پر، اور رحمتیں ہوں ان پر اور ان کی آل و اولاد پر اور مسلمانوں پر۔ تو ہم درود پڑھ کے اللہ کے، اور یہ درود بھی پڑھنے میں پھر ہمارا ہی فائدہ ہے، کم سے کم 40 نیکیاں تو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت، قرآن کو اللہ پاک نے عجیب چیز دی ہے، قرآن کو اللہ نے جھگڑالو پیدا کیا ہے، یعنی کہ جس کے حق میں وہ لڑے گا، حمایت میں، جس کی طرفداری میں، اس کا حق دلوا کر رہے گا، اور جس کے خلاف لڑے گا اس کو اللہ سے عذاب دلوا کر رہے گا۔ تو اگر قرآن کا اہتمام کیا، اپنے بچوں کو ہم نے قرآن پڑھایا ہے، خود ہم نے اگر قرآن نہیں سیکھا تو ہم قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو بچپن سے اس کی فکر کریں کہ مدرسے میں بھیجیں، مکتب میں بھیجیں، تاکہ بچپن سے وہ قرآن، تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کی، اور ہم نے اس قرآن کے ترجمے کو بھی دیکھا اور قرآن کے حق کو ادا کیا، تو پھر یہ قرآن جو ہے ہمارے ساتھ قبر میں آئے گا۔ ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے کھیت نہیں آئیں گے، ہمارے کپڑے نہیں آئیں گے، ہمارے زیور نہیں آئیں گے، بلکہ قرآن ہمارے ساتھ قبر میں آئے گا، ہمارے کفن اور ہمارے جسم کے بیچ میں آ جائے گا، اور یہاں تک کہ جب تک وہ ہم کو جنت تک داخل نہیں کرا دیتا وہ ہم سے جدا نہیں ہوگا۔ قبر میں ہمارے لیے بستر کا انتظام کرے گا، اور ہمارے آرام کی فکر کرے گا، اور فرشتوں کو بھی کہہ دے گا کہ جلدی سے اپنا سوال جواب پورا کر کے جاؤ، جب تک اس کو میں جنت تک نہیں پہنچا دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو قرآن کی تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، تہجد میں راتوں کو اٹھنا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام پابندی سے کرنا، یہ سب ہماری زندگی میں آ جاوے، اس کے لیے ہم اپنے گھروں میں تعلیم کے عمل کو زندہ کریں۔ ہم اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کو، فضائل اعمال کی یہ جو کتاب ہم نے ابھی پڑھی، اس کو ہم روزانہ آدھا گھنٹہ گھر میں پڑھیں، ایک ایک فضیلت کو دھیان سے سنیں، جس کی وجہ سے ہمارے جذبات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنیں گے۔ تو ہم اس طرح سے فضائل اعمال، اور پھر اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بھیجیں۔ دیکھو ابھی 19 تاریخ سے ایک جماعت نکھترانہ سے جائے گی، دوسرے گاؤں سے مفت پورہ اور نکھترانہ سے کئی لوگوں نے اپنی وصولی بھی دے دی ہے۔ آپ کے گاؤں میں 2 دن سے ہماری جماعت ہے، بات چل رہی ہے، اپنے مردوں کو آج تیار کرو اور ان کو آمادہ کرو، ان کو سمجھاؤ کہ وہ بھی اللہ کے راہ میں، خاص کر کے 1 سال، 1.5 سال، 2 سال نکل گئے، چلہ جان کا ہمارے یہاں کتنے چلے والے ہیں؟ 32 لوگوں نے چلے لگائے ہیں، لیکن ان کے ابھی چلے باقی ہیں، سال پورا ہو چکا ہے، چلہ باقی ہے۔ ہم ان کو اللہ کے راستے میں بھیجیں،
4 مہینے جن کے نہیں لگے اپنے مردوں کو تیار کر کے 4 مہینے کے لیے تیار کریں، اور خود مستورات کی جماعتیں بھی بنتی ہیں، نخطرانہ سے بنتی ہیں، ابھی بھی جماعتیں باہر سے بھی آتی ہیں، تو ہم بھی اپنے ارادے کریں، اپنے شوہر کو تیار کریں، اپنے بھائی کو تیار کریں، اپنے بیٹے کو تیار کریں کہ وہ آپ کے محرم بن کر آپ کے ساتھ آئیں۔ جو محرم ہیں ان کے محرم کے ساتھ 3 دن لگائیں، جن کے 3 دن 2 یا 3 یا 4 مرتبہ لگ چکے ہیں، جن کے محرم کے 4 چلے یا 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ 10 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں، اور جن کے محرم کے 4 مہینے لگ چکے ہیں اور جن مستورات کے 10 دن لگ چکے ہیں وہ 40 دن کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو ابھی دعا ہم کر لیتے ہیں، دعا کے بعد آپ آپس میں تشکیلیں کریں، نام لکھیں اور مولانا صاحب کو پہنچا دیں یا مسجد میں پہنچا دیں، تاکہ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ نام لکھا دیا، گھر جا کر جو مستورات اپنے محرم کا نام لکھاویں وہ گھر جا کر ان کو اس کے لیے تیار بھی کریں، اور خاص کر کے 19 تاریخ کی جو جماعت ہمیں بنانی ہے اس کے لیے تیار بھی کریں ان کو، اور ان کو نقد بھیجنے کی فکر بھی کریں، اس کی تیاری بھی کریں، اور پھر ہم جیسے میں نے ابھی کہا کہ اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی نیت سے، اور دوسرے ہمارے قوموں کے لیے آج ہی سے جتنا جس کی جو حیثیت ہو اتنا صدقہ دینا شروع کرو، اور وہ صدقے کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو اپنے ایمان کے لیے، پوری امت کے ایمان کے لیے، پوری امت میں سے یہ بیماری کی وبا دور ہو جاوے اور ہمارے مرد اللہ کے راستے میں جاوے، اس کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر جو بھی ان کی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کی تیاری جو کرنی ہے اس تیاری میں ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہم کو کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا رحم المساکین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرت یا ارحم الراحمین، ولا ہما الا فرجت، ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیت یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ چلیے